السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آپ کی ہر جائز تمنا کو قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ شہد کے سوا ہر چیز میٹھی میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ ہم بہت کم ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہم بہت کم ہی قرآن کو پڑھتے ہیں، بیکار کاموں میں وقت کو زیادہ گزارتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خوش کیوں نہیں رہتے۔ محترم ناظرین، اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کرو، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ کسی کی تباہ حالت پر خوش نہ ہوا کرو، پتہ نہیں کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اسی لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے تھک جاتے ہیں۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کہیں برے بنا دیے جاؤ گے تو کہیں برے ثابت کر دیے جاؤ گے۔ محترم ناظرین، جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے پہ اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو اور غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی کبھی بھی ضرورت نہ پڑے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ محترم ناظرین، جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا کرو، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست بن سکتی ہے۔ محترم ناظرین، طاقت انسان کو بدلتی نہیں، بس اس کا ناکام اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، زیادہ اچھا ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سنبھال رہا ہے۔ جب راستے اور امیدیں اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ جس دن تم نے منا لیا کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے، اس دن کے بعد فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ عبادت وہ ہے جس میں ضرورتوں کا ذکر نہ ہو، صرف اس کی رحمتوں کا شکر ہو۔ جس آدمی نے کسی سے قرض لیا اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ چور ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ محترم ناظرین، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔ جو انسان فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غریب بنا دیتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ نمبر 1، کم بولنے والا، کم کھانے والا اور کم سونے کا عادی بنا دیتا ہے۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ مخلص لوگ سب کو پسند ہیں، مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں آتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا، وہ اصل میں اپنے ہی ساتھ کنجوسی کرتا ہے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہایا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے چن لیا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گھبرا کر رکنا نہیں ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔
محترم ناظرین، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یاد رکھنا کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے اچھا بنواؤ، مگر دو بارے اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنیں۔ صبر کریں، وہی چیز ملے گی جس کے لیے آپ روزانہ دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ اور یقین رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت ہی کم ہیں۔ محترم ناظرین، زبان کو بڑا کنٹرول میں رکھو، کیونکہ گولی کا اور تلوار کا دیا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا دیا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا، کیونکہ اس کی دھار اتنی تیز ہے۔ مشکل سے انسان کو نکلنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ محترم ناظرین، صبر کرنے سے ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی ہم امید بھی نہیں کرتے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا ضروری سمجھا ہے۔ بے شک ہر ٹوٹی ہوئی چیز مجھے میرے رب سے جوڑتی ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں اپنے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہوئے ہیں۔ اللہ کرے تمہیں وہ سب بہت جلد مل جائے جس کو پانے کی تم روز دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، ہنسے بھی اور ساتھ روئے بھی ساتھ۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ محترم ناظرین، کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا ہے تم حساب نہ کرو۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے مٹا نہیں سکتا اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں محترم ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا اور چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ سبھی سے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔